سورہ نور کی آیت نمبر 19 اور 20 کا ترجمہ تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لهم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ واللہ یعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ وان اللہ رؤوف الرحیم۔ ترجمہ کنز العرفان، بے شک جو لوگ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تم پر نہ ہوتی، اور یہ کہ اللہ نہایت مہربان رحم فرمانے والا ہے، تو اس کے عذاب کا مزہ چکھتے۔ اس آیت کریمہ کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو یہ ارادہ کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی بات پھیلے، ان کے لیے دنیا و آخرت کے اندر دردناک عذاب ہے۔ دنیا کے عذاب سے مراد حد قائم کرنا ہے، جیسا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں کئی ایک حضرات پر لگائی، اور آخرت کے عذاب سے مراد یہ ہے کہ اگر توبہ کیے بغیر مر گئے تو آخرت میں ان کے لیے دوزخ ہے۔ اس آیت کریمہ کے اندر فرمایا کہ وہ لوگ جو مسلمانوں کے اندر بے حیائی کی بات پھیلاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں اشاعت فاحشہ، یعنی فحش باتیں یا فحش کام مسلمانوں کے اندر شائع کرنا، پھیلانا۔ اشاعت فاحشہ سے مراد یہ ہے کہ ان کی تشہیر کرنا، ان کاموں کو ظاہر کرنا، اور اپنے افعال کے ذریعے یا اقوال کے ذریعے اشاعت فاحشہ یعنی فحش کاموں کی تشہیر کرنا۔ اب اشاعت فاحشہ کی یہاں پر چند مثالیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام سے ہم سب کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک یہ کہ کسی پر لگائے گئے بہتان کی اشاعت کرنا، یعنی کسی پر کسی نے بہتان تہمت لگائی تو اب لوگوں کے اندر اس کو پھیلانے کی کوشش کرنا۔ اسی طرح کسی کے خفیہ عیب پر مطلع ہونے کے بعد اس کو لوگوں میں پھیلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ ہے۔ اسی طرح علماء اہل سنت، یعنی کسی سنی عالم دین سے کوئی خلاف شرع کام واقع ہو جائے، اس کو دیکھ کر یا سن کر اس کو لوگوں کے اندر پھیلانا۔ اسی طرح حرام کاموں کی ترغیب لوگوں کو دینا، جیسے رزق کے حرام کمانے کی ترغیب دینا، یا حرام کاموں میں پڑھنے کی لوگوں کو ترغیب دینا، یا مشورے وغیرہ دینا۔ اسی طرح ایسی کتابیں لکھنا، شائع کرنا، تقسیم کرنا جن کے اندر موجود کلام سے لوگوں کو کفر اور گمراہی کے اندر جو ہے وہ مبتلا لوگ ہوں، تو یہ بھی اشاعت فاحشہ کے اندر آئیں گی۔ اسی طرح فرمایا کہ فحش تصویریں اور ویڈیوز وغیرہ بنانا، بیچنا اور انہیں دیکھنے کے لوگوں کو ذرائع مہیا کرنا، یہ بھی اشاعت فاحشہ کے اندر آتا ہے۔ تو آج کل کے دور کے اندر تو موبائل فون کا دور ہے، اور لوگ مشہور ہونے کے لیے، اپنے ویو بڑھانے کے لیے جو ہے وہ کچھ سے کچھ کر ڈالتے ہیں۔ تو فرمایا فحش تصویر، ویڈیوز وغیرہ بنانا، انہیں بیچنا اور انہیں لوگوں کے اندر ان کو مشہور کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے لوگوں کو ساتھ میں ذرائع بھی مہیا کرنا، یہ بھی اشاعت فاحشہ کے اندر آتا ہے۔ اس طرح ایسے اشتہارات وغیرہ بنوانا اور بنوا کر لگانا جن میں جاذبیت اور کشش پیدا کرنے کے لیے جنسی عریانیت کا سہارا لیا گیا ہو۔ اسی طرح حیا سوز مناظر پر مشتمل فلمیں، ڈرامے وغیرہ بنانا، ان کی تشہیر کرنا اور لوگوں کو دیکھنے کی ترغیب دلانا، یہ بھی اشاعت فاحشہ میں آتا ہے۔ اسی طرح فیشن شو کے نام پر عورتوں اور حیا سے عاری لباس کی نمائش کر کے بے حیائی کا پھیلانا، یہ بھی جو ہے اشاعت فاحشہ کے اندر آتا ہے۔ اسی طرح زنا کاری کے اڈے وغیرہ چلانا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ ہم سب کو ان تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان تمام کاموں کے اندر مبتلا حضرات کو چاہیے خدا را اپنے اس طرز عمل پر غور فرمائیں، بلکہ بطور خاص ان حضرات کو زیادہ غور کرنا چاہیے جو فحشی اور یعنی اسلامی روایات سے جدا کلچر کو عام کر کے مسلمانوں کے اخلاق اور کردار میں بگاڑ پیدا کر رہے ہیں۔ بے حیائی، فحشی اور یعنی کے خلاف اسلام نے نفرت کی جو دیواریں قائم کی ہیں، اس کو گرانے کی کوشش کے اندر مصروف ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے لوگوں کو عقل سلیم عطا فرمائے اور ان تمام کے تمام کاموں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب گناہ کے کام کو لوگوں کے اندر پھیلانا، یہ کتنا بڑا جو ہے ایک نحوست والا کام ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے مسلمانوں کے اندر کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، کوئی اچھا کام نکالا، تو فرمایا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے، عمل اس کو بھی ثواب ملتا رہے گا اور عمل کرنے والوں کا ثواب بھی اس کو ملتا رہے گا۔ اور فرمایا کسی نے کوئی برا کام لوگوں کے اندر رائج کیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اس کے برے طریقے پر عمل کرنے والے کو بھی گناہ ملے گا اور اس کے گناہ کا گناہ بھی اس کو ملے گا۔ اس طرح نبی پاک علیہ السلام نے روم کے شہنشاہ ہرقل بادشاہ کو جو مکتوب بھیجا
اس میں تحریر تھا، فرمایا ہر کل میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تم اسلام قبول کر لو تو سلامت رہو گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں دگنا اجر عطا فرمائے گا۔ فرمایا اگر تم اسلام قبول کرنے سے پیٹ پھیرو گے تو فرمایا تمہاری رعایا کا گناہ بھی تم پر ہوگا، یعنی جتنے لوگ تیری وجہ سے کفر کریں گے ان کے کفر کا وبال بھی تیرے اوپر پڑے گا۔ اس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس بندے نے کسی شخص کو نہ حق قتل کیا تو فرمایا اس قتل کرنے والے کا گناہ آدم علیہ السلام کے بیٹے قابیل کو بھی ملتا رہے گا کہ کائنات کے اندر سب سے پہلا قتل جو ہے وہ قابیل نے کیا۔ تو اسی طرح فرمایا کہ جس بندے نے کوئی برا کام لوگوں کے اندر رائج کیا جب تک لوگ اس پر عمل کرتے رہیں گے تو اس کو بھی جو ہے اس کا گناہ ملتا رہے گا۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو گناہ کرنے کے ذرائع مہیا کرتے ہیں، طریقے لوگوں میں رائج کرتے ہیں، تو ایسے لوگوں کو چاہیے اپنے ایمان کی فکر کریں اور ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہم سب سے نیک کام لے، ایسا نہ ہو کہ کوئی برا کام ہم سے ہو جائے اور لوگ اس پر عمل کرتے رہیں اور یہ ہماری وبال جان بن جائے، چونکہ جب تک اس گناہ والے کام پر لوگ عمل کرتے رہیں گے تو اس کو بھی گناہ قبر میں ہو یا دنیا میں ہو ملتا رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین بجاہ النبی الکریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔